ہاں جی دوستو، ویڈیو دیکھنے تو پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ قانونی مشاورت کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، چاہے پاکستان کے کسی بھی ضلع میں آپ کا کوئی قانون ہو، کوئی قانون سے مراد ہے کوئی قانونی مسئلہ ہو، اور کوئی آپ کا پلاٹ، مکان، دکان، فیملی کا کوئی کیس ہو، آپ ہمارے ساتھ مشورہ فری جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر جی، پورے پاکستان میں، اور خاص طور پہ اوورسیز والے جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ قائم کریں، اور ہمیں اپنے جو قانونی مسائل ہیں اس کے بارے میں ہمارے ساتھ مشاورت بھی کریں اور فری مشورہ بھی کریں۔ اور گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہیں جو مجھے بار بار فون کر رہے ہیں، ان کو ہم بتا دیں کہ کافی کام انشاءاللہ ہو گیا ہے 90%، اور قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا ہے، سینٹ میں پینڈنگ پڑا ہے۔ وہ قومی اسمبلی سے بھی آپ کو پتہ ہے کس مشکل سے میں نے وہ پاس کروایا تھا، وہ ہو گیا ہے، ہائی کورٹ سے آرڈر کروایا تھا باقاعدہ۔ تو وہ لوگ ابھی کچھ عرصہ انتظار کریں، لیکن جن لوگوں نے کیس نہیں کیا ان کو چاہے بل پاس بھی ہو جائے نا، ان کو کچھ نہیں ملنے والا، یہ ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بل جس دن پاس ہوگا اس دن سے لاگو ہوگا، اس سے اگلے جو ریٹائرمنٹ والے ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ تو جو لوگ کیس کر رہے ہیں، جن کے کیس پینڈنگ پڑے ہیں مین کیس، ان کو فائدہ ہو جائے گا کہ جی اسی تو جی پہلے دا کیس کی تو ایسی۔ اس لیے آپ لازمی اس مین کیس میں شامل ہوں، اور اس میں شامل ہونے کے لیے آپ مجھے اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور تھوڑی سی فیس ہے وہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو آپ اس کے رابطے کے لیے میرے ساتھ فون کریں 0300472572، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہ لازمی وہ کریں۔ خالی آج بھی صبح مجھے کتنے فون آئے، اور جی کدو فیصلہ، میں نے کہا جی آپ نے کیس کیا ہے، کہتا نہیں، میں نے کہا پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا، چاہے 2 بل بھی پاس ہو جائے نا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تو اس لیے آپ کو فائدہ تب ہوگا کہ آپ اس کیس میں شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم۔ لو جی، سب سے پہلے تو یہ جو شرٹ گفٹ آئی ہے اس کا کلر بتائیں کیسا ہے، اور آپ کو کیسی یہ لگ رہی ہے؟ ماشاءاللہ مجھے تو بہت فٹ ہے، ایسے فٹ ہے جیسے میں نے خود لی ہو۔ تو یہ ہمارے منصور خان صاحب ہیں، وہ لندن دبئی سے آئے ہیں، تو انہوں نے یہ گفٹ دیا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ تمام دوستوں کا شکریہ جو گفٹ بھیجتے ہیں، سر آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ سب چیزیں گفٹ ہی آتی ہیں، تو اب ہم کیا کریں، دوست پیار محبت سے بھیجتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں خوشی سے۔ تو منصور خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور سر جی باقی جو خبریں ہیں نا وہ کچھ اس طرح ہیں کہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ افسوسناک واقعہ کیا ہوا ہے؟ افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ باجی علیمہ جو عمران خان کی سسٹر ہیں، وہ اڈیالہ جیل آئی ہیں توشہ خانہ 2 کا کیس سننے کے لیے، اور وہاں پہ وہ باہر آ کے پریس بریفنگ کر رہی تھیں، تو وہاں پہ ایک خاتون نے ان کو ادھر گندا انڈا دے مارا، گندا انڈا، ٹھیک ہے؟ اور وہ گر کے پھر ایسے ان کے کپڑوں کو بھی یہاں تک ایسے کپڑوں کو بھی لگا ہے گندا انڈا۔ تو گندا انڈا مارنا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، بالکل مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ سارے سوشل میڈیا پہ اس کی خبر چل رہی ہے، اور وہ خاتون 2 خواتین تھیں بلکہ، وہ وہاں سے بھاگ گئیں اور ان کو پولیس نے بچایا۔ ان کے پیچھے یہ پی ٹی آئی کے ورکر وغیرہ تھے، تو وہ بھاگ گئی ہیں، تو بعد میں اب پتہ چلا ہے کہ وہ جی گرفتار بھی ہو گئی ہیں۔ تو الحمدللہ وہ دیکھ لینا، وہ ان کی اپنی ہیں، جتنے گروپ پی ٹی آئی کے اندر بنے ہوئے ہیں نا وہ ان کے اپنے ہی بنے ہوئے ہیں سر جی، کوئی پرایا وہاں پرایا کیوں جائے گا؟ اڈیالہ جیل کے باہر یا صحافی جاتے ہیں یا پی ٹی آئی کے ورکر جاتے ہیں، وہ کوئی انارکلی یا لبرٹی مارکیٹ تو نہیں کہ کوئی گزر دو یا انڈا مار دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کے اپنے کرتوت ہیں، ان کے اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے اعمال ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ جو عمران کہتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، اور نواز چور اور زرداری ڈاکو، تو اب وہ ان کو پڑ گئے سارے آپس میں، انہوں نے کہا لو جی سانو ادھر چور تے ڈاکو ادھر اشارہ تے اندروں ایک کھا رہے سن سارے، اتو تو رولا پائی جاؤ تے وچوں کھائی جاؤ، یہ ہمارا سارا سلسلہ چل رہا تھا۔ اب اس میں 50 گروپ بن گئے،
امین گنڈاپوری علیمہ کو نہیں مانتے، علیمہ امین گنڈاپوری کو نہیں مانتی، ٹھیک ہے؟ اور کتنے گروپ ہیں اس کے؟ تو سر جی وہ دل ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا۔ بہرحال علیمہ خان کو، علیمہ خانم کو یہ جناب علی انڈا پڑ گیا ہے، اور یہ بریکنگ نیوز ہے، یہ ان کے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ والا سلسلہ ہے جی، ٹھیک ہے سر جی؟ تو بڑی خبر سے عیب ہے۔ تو اگلی خبر بھی دیکھو جی، اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کا کیس چل رہا ہے، اور وہاں پہ ہی انڈے والی یہ جو خاتون تھی کوئی جو بھاگی ہے، تو وہاں پہ عمران خان کے اب یہ کیس بھی انشاءاللہ کلوز ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایدے وچ بھی سزا سمجھ لو تسی کہ 14 سال دی سزا ہونی ہے۔ سر جی یہ اپنے ان کے کیس ہیں، یہ ان کے اپنے کیس ہیں، 9 مئی ان کے اوپر نہیں ختم ہو رہا، ان کا تو سر جی 9 مئی ہی نہیں ختم ہوگا، نہ ہو رہا ہے۔ ابھی تو کتنے کیس پڑے ہیں جو 9 مئی کے، جن کا عمران کے اوپر ابھی اس کی سزا ہونی ہے۔ ایسے ساڑی حکومت ہی سستیاں نے نا۔ آگے آئیں جی، سر جی گجرات کا مسئلہ حال نہیں ہویا، آواز اٹھا رہے ہیں گجرات والوں کے لیے۔ 4 دن ہو گئے ہیں، ایڈا پانی جڑا نا گجرات کھڑا ہے، پانی یہ نکال نہیں سکے۔ وہاں کوئی دریا کا پانی نہیں آیا، بارش کا پانی آیا ہے جو 500 ملی ہوئی۔ وہاں تو ان کو چاہیے تھا کہ جناب علی وہ ٹینکر لگا کے، وہ جنریٹر لگا کے تو فوراً ہی نکال دیتے۔ یہ زیادتی ہے سر جی، یہ زیادتی ہے گجرات والے لوگوں کے لیے، یہ زیادتی ہے، ٹھیک ہے سر جی؟ آگے آئیں جی، دریائے ستلج میں آج ایک بہت بڑا ریلا اور چھوڑ دیا گیا، اور اس کا انڈیا نے ابھی اطلاع کی ہے کہ جناب علی ریلا سی چھڑ دیتا ہے، ہوں اگو تسی آپ سنبھالو، ریلا تے لیلا اے تسی آپ ہی سنبھالو۔ یہ ابھی کی خبر ہے، تازہ ترین آپ کو بتا رہا ہوں کہ حال گجرات دا مسئلہ حل نہیں ہویا، تے دریائے ستلج دا ایک اور ریلا انہوں نے چھڑ دیتا ہے، جو تباہیاں مچاندہ ہویا، جو سندھ تک جائے گا، سندھ تک جائے گا تباہیاں مچاتے ہوئے سر جی، سندھ تک جائے گا، یہ آپ کو بتا دیں ہم۔ اور اس کے ساتھ ہی بہاولپور میں بہت سارے ڈیم ٹوٹ گئے ہیں، ایک ڈیم نہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی متعدد بہت سارے ڈیم ٹوٹ گئے ہیں اور حالات خراب ہیں بہاول نگر میں اور بہاولپور میں۔ حالات سر جی بہت خراب ہو گئے ہیں، اللہ رحم کرے۔ کہاں پہ توجہ دی جائے گی؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ادھر یہ گجرات والی سائڈ پہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے معائنہ کر رہی تھیں، وہ کر رہی ہیں، وہ بھاگ رہی ہیں، وہ انہوں نے ساری مشینری ہائی الرٹ پہ لگائی ہوئی ہے، لیکن بارشیں کہ ختم نہیں ہو رہی، اور کل سے پھر بارشوں کا سلسلہ بتا رہے ہیں جی کہ 6 7 8 یہ پھر بارشیں ہوں گی جی، 9 تک، 6 7 8 9 تک بارشیں ہوں گی۔ پہلے کہہ رہے تھے جی اس دفعہ بارشیں کم ہوئی ہیں، لیکن اب جو ہے نا بارشیں اپنے ریکارڈ وہ جو ہے نا پوری کریں گے۔ اور سر جی آخر میں یہ بتائیں آپ کو کہ شیر چین کا علاقہ فتح کر کے ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب پاکستان پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور مودی دم دبا کے بھاگا ہے شہباز کی تقریر کے بعد، ٹھیک ہے؟ ادھر تو انہوں نے کشمیر کے جب اس نے اٹو ٹانگ کیا نا، تو عمران خان نے کہا تھا کہ آدھا گھنٹہ خاموش رہو، 5 منٹ خاموش رہو، 2 منٹ خاموش رہو، یہ احتجاج تھا۔ اور شہباز شریف کے سامنے ایسے مودی بیٹھا تھا، اس نے کہا جی ساری دہشت گردی بارڈر پار سے آتی ہے، اس نے دھو کے رکھ دیا، اور مودی اپنا سا منہ لے کے ایسے بھاگ کے تو وہاں سے وہ چلا گیا، ٹھیک ہے سر جی؟ تو اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ کے بیان کی سر جی بڑی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ رانا ثناءاللہ کو کہا گیا کہ جناب علی ہے فیلڈ مارشل آصم منیر دے جڑا ہے نا اسے کیا کہتے ہیں ایکسٹینشن، یہ بارے دسو۔ انہوں نے کہا یہ بارے میں کی دساں، نواں قانون آ گیا ہے، 5 سال تک اس نے رہنا ہے، 27 نومبر تک، اور اس کے بعد کا بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ فیلڈ مارشل بننا کوئی کام آسان کام ہے؟ وہ فیلڈ مارشل ہیں، ہم فخر سے ان کو ایکسٹینشن دیں گے۔ ایکسٹینشن پھر پہلے دی جاتی رہی ہے، ضروری بھی اور غیر ضروری بھی۔ اسے عمران خان نے قمر جاوید باجوہ کو کہا تھا کہ تا حیات صدر بنائیں گے آپ کو،
تو تاحجات صدر تو آصم منیر ہی بنتا ہے نا، اس کو ہی سوٹ کرتا ہے جس نے جنگ جیتی ہے. کوئی کرکٹ کا میدان کے بلہ میں چوکا چھکا نہیں مارا کہ آؤٹ بھی ہو گئے تو پھر آ جائیں گے، نا 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 نا، زندگی موت کا مسئلہ تھا یہ. ٹھیک ہے، تو رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا ہے کہ ابھی 27 تک تو بالکل اپنی الٹی گنتیاں بند کرو، اور 27 کے بعد انشاءاللہ ایکسٹینشن ضرور دی جائے گی، اور وہ ایکسٹینشن 5 سال کی ہوگی. اور یوتھیو نوٹ کر لو 2032 بنتا ہے 5 سال کی ایکسٹینشن کے بعد جو بنتا ہے نا ٹائم، وہ 2032 بنتا ہے. ٹھیک ہے، تے 32 جیڑی مرضی 32 جڑا نا 32 دا ہنسا بڑا اہم ہے. اے 32 تانوں جڑا نا اے 32 تک تسی جیل وچ رہنا ہے. ٹھیک ہے، 2032 تک. تے ہن تہاڈی مرضی ہے جناب، بتیاں بجھائی رکھ دی یا جو مرضی کر لو. اے 32 دا ہنسا بڑا اہم ہے، اور اے تانوں جناب لے ڈبے گا. یوتھیو اے تانوں لے ڈبے گا. ٹھیک ہے اوکے سر جی، اللہ حافظ.